نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دنیاوی زندگی کو آسمان سے برسنے والے پانی سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اے میرے محبوب، ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے پانی کو آسمان سے اتارا۔ اب مفسرین نے اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا اور پانی میں کئی چیزیں مشترک نظر آئیں گی۔ مثلا پہلی مشترک چیز یہ ہے کہ پانی کی صفت ہے کہ وہ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اسے جہاں بہنے کا موقع ملے اسی طرف بہتا ہے۔ یہی حال دنیا کا بھی ہے، ایک جگہ کبھی نہیں ٹھہرتی، جہاں موقع ملتا ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ دوسری مشترک چیز یہ ہے کہ جو آدمی بھی پانی میں داخل ہوگا وہ پانی سے گیلا اور تر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ دنیا بھی ایسی ہی ہے کہ جو اس میں گھسے گا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اور تیسری مشترک چیز یہ ہے کہ پانی اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک ضرورت کے مطابق ہو، اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو وہی پانی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح دنیا بھی ضرورت کے مطابق ہو تو بندے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب ضرورت سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ پانی کا سیلاب جب آتا ہے تو بند بھی توڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاس ضرورت سے بہت زیادہ مال ہوتا ہے عام طور پر وہ عیاشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور شریعت کی حدود کو توڑتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ خود بتائیے، جو لوگ جوئے کی بازیاں لگاتے ہیں اور ایک ایک رات میں لاکھوں پیسہ گنوا دیتے ہیں، وہ ان کی ضرورت کا پیسہ تو نہیں ہوتا، انہیں تو بالکل پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی جب تک ضرورت کے مطابق دولت تھی مسجد میں بھی آ رہا تھا، علماء کے درس میں بھی بیٹھ رہا تھا، دینی محافل اور مجالس میں بھی شرکت کر رہا تھا، دولت کیا آئی؟ مسجد سے دور ہونے لگا۔ اب علماء کی مجالس میں بھی کم آنے لگا کیونکہ اب مال کی چوکیداری میں اور عیش و عشرت اور گناہوں میں مبتلا ہے۔ اب ہمارے لیے اعتدال کا رستہ یہ ہے کہ رزق حلال کی کوشش کریں اور اپنی بھرپور استطاعت اور طاقت کے بقدر اللہ کا حکم سمجھ کر حرام سے بچنے کی نیت سے رزق حلال کمائیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ پھر اگر اللہ پاک ضرورت سے زائد رزق عطا فرمائیں تو بجائے ہم اپنا لائف سٹینڈرڈ چینج کرنے کے ہم اپنی سخاوت کا معیار بڑھا دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کم رزق عطا فرمائے تو صبر کریں۔ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ مومن کے لیے تو دونوں صورتوں میں جنت ہے۔
ایک عالم بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کچھ لوگ تو مالدار ہوتے ہیں، اور فرمایا کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہو اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر رہے ہوں، غریبوں پر، علماء پر، مساکین پر، بیواؤں پر، مساجد و مدارس پر خوب خرچ کریں، یہ تو ہیں مالدار۔ اور مال کے چوکیدار کون ہیں؟ جو روزانہ بینک بیلنس چیک کرتے رہیں اور گنتے رہیں، اب اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے اور کمانے ہیں۔ وہ بیچارے چوکیداری کر رہے ہیں، خود تو دنیا سے چلے جائیں گے اور پیچھے ان کی اولادیں عیاشیاں کریں گی، بلکہ ممکن ہے کبیرہ گناہ کریں۔ حساب ہمیں دینا پڑے گا اور عیاشیاں پچھلے کریں گے، کتنی حسرت اور افسوس ہوگا۔ اللہ پاک رزق حلال ہم سب کو وافر مقدار میں نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے کسی گناہ کی نحوست سے ہمیں اپنے گھر کی اور اپنے در کی حاضری سے محروم نہ فرمائے، آمین۔